اللہ کے علاوہ جو معبود ہیں وہ کیا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور موت و حیات کے سلسلے میں کتاب مستور میں کیا ذکر ہے، اور اللہ نے کافروں کی خواہش پر معجزہ کیوں نہ دکھایا؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ اسراء کی 55 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج مزید کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے آج کے اس ایپیسوڈ کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا۔ آپ کہہ دیں کہ تم جنہیں اللہ کے علاوہ اپنا معبود سمجھتے ہو انہیں پکار کر دیکھو، وہ تم سے نہ تو تکلیف ہٹا سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے جس نورانی آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سماعت فرمایا، اب آئیے اس کے پیغام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پیچھے جانا اور اس سے امیدیں وابستہ رکھنا صرف خیال ہے اور کچھ نہیں۔ دو، تبلیغ کرتے وقت حقیقت کو بیان کرنا چاہیے اور مخاطب کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے اختیار سے قبول کریں یا پھر حقیقت کو قبول نہ کریں۔ تین، پرستش و عبادت کا جذبہ ایک قدرت و طاقت کی پناہ حاصل کرنا ہے، جبکہ بتوں کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے، یعنی وہ کسی کو پناہ دے ہی نہیں سکتے۔ چار، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہ انسان سے خطرات و مصائب کو دور کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ مصیبت کو دوسرے کی طرف منتقل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں کمی لا سکتا ہے، اور یہ عقیدہ کہ اولیاء الہی شفاعت کریں گے اور مشکلات و عذاب سے بچائیں گے، یہ کام اولیاء اللہ کی اجازت سے انجام دیتے ہیں اور اس کا مسئلہ اور حساب الگ ہے۔ سورہ اسراء کی 57ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔ مشرکین اللہ کے علاوہ جنہیں پکارتے ہیں جیسے جناب عیسیٰ اور فرشتے، وہ خود اپنے پروردگار سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون سا وسیلہ زیادہ قریب ہے، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرے پروردگار کا عذاب اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اس آیت کریمہ میں کچھ اہم نکات پائے جاتے ہیں، آئیے ان پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آیت کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ انبیاء جو لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ خود معنوی سیر و حرکت میں وسیلے کی تلاش میں رہتے ہیں، اور وہ ایسے وسیلے کو تلاش کرتے ہیں جو انہیں تیزی سے خدا کے نزدیک سے نزدیک کر سکے۔ یا یہ ترجمہ ہے کہ جو پیغمبر زیادہ مقرب ہوتا ہے وہ خدا کی رضا کو زیادہ تلاش کرتا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں اہل بیت علیہم السلام سے بہت سی احادیث منقول ہیں، جس میں ہے کہ انسان میں امید اور خوف کے دونوں پلڑے برابر ہونے چاہیے، ورنہ یا تو انسان مایوس ہو جائے گا یا پھر عذاب الہی سے بے خوف و نڈر ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک، امید اور خوف ایک ہی وقت میں وابستگی اور کمزوری کی علامت ہے، لہٰذا جو خود وسیلے کی تلاش میں ہو تم لوگ اسے اپنا وسیلہ کیسے بنا سکتے ہو؟ دو،
اللہ کے قرب اور نزدیک ہونے کے لیے راستے اور ذریعے موجود ہیں۔ 3. وسیلے کی تلاش اور شفاعت حاصل کرنے کی وجہ سے انسان کو عذاب سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ 4. اللہ سے قریب اور نزدیک ہونے کے لیے کمپٹیشن اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس مقابلے کی بڑی قدر و قیمت ہے، یعنی جو شخص بھی خدا سے زیادہ نزدیک ہے وہ توسل کے لیے زیادہ کوشش کرتا ہے۔ 5. بہترین وسیلہ وہ ہے جو انسان کو خدا کے قریب کر دے۔ 6. خدا کی رحمت اس کے غضب و قہر پر سبقت رکھتی ہے۔ رحمت کی امید کو عذاب کے خوف سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ 7. عذاب نازل کرنا اللہ کی ربوبیت کا ایک تقاضا ہے، اسے مذاق نہیں سمجھنا چاہیے۔ الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ اسراء کی 57 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور اگلی آیت یعنی 58ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ کوئی بھی آباد علاقہ ایسا نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر سخت عذاب نازل نہ کریں۔ یہ بات کتاب الہی یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں ایک اہم نقطہ پایا جاتا ہے، آئیے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قریہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، جہاں آبادی ہوتی ہے، چاہے وہ دیہات ہو یا شہر ہو۔ الکتاب سے مراد یا لوح محفوظ ہے یا اس سے قرآن مراد ہے، جس میں امتوں کے سقوط اور ہلاکت کے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ اس اہم نقطے کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، کسی بھی شخص کی زندگی ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ نمبر 2، اس زمین سے زندگی کا ختم ہو جانا صرف ایک حادثہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس قانون کی بنیاد پر ہوگا جو اللہ نے پہلے سے معین اور لکھ رکھا ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ لوگوں کی خواہش کے مطابق نشانیاں بھیجنے سے ہمیں بس اس بات نے روکا ہے کہ پہلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں۔ ہم نے قوم سمود کو ناقہ دیا جو کہ لوگوں کے ذہنوں کو روشن کرنے والی تھی، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم مانگے ہوئے معجزات صرف ڈرانے کے لیے ہی بھیجا کرتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں ایک اہم نقطہ پایا جاتا ہے، آئیے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکے کے بہانے باز کافر حضرت سے عجیب و غریب معجزات کے تقاضے کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ مکہ کے کچھ پہاڑوں کو جیسے صفا کی پہاڑی کو سونے کی کر دیں، کبھی کہتے کہ مکہ کے پہاڑوں کو یہاں سے دور کر دیں اور مکے کی زمین کو زرخیز اور کھیتی باڑی والی زمین میں بدل دیں۔ اللہ نے جواب دیا کہ انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ضدی کافر معجزات دیکھ کر بھی اپنی ضد اور دشمنی پر قائم رہتے ہیں، اور جہان کے نظام کو ضدی کفار کی پسند ناپسند پر قربان نہیں کیا جا سکتا، اور اگر لوگوں کے مطالبے پر معجزہ پیش کیا جائے اور لوگ اس کا انکار کریں تو پھر ان پر دنیاوی عذاب ضرور نازل ہوتا ہے۔ اونٹ ایک حیوان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے متعلق ناقۃ اللہ کے الفاظ فرمائے، کیونکہ جو چیز خدا کی طرف منسوب ہوگی اس میں احترام و تقدس آ جاتا ہے۔ حد یہ ہے کہ بولہب کا نام چونکہ قرآن کریم میں ہے اس لیے اسے وضو کے بغیر چھونا حرام ہے۔ اس اہم نقطے کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام پر روشنی ڈالتے ہیں۔
انبیاء کرام مختلف معجزے رکھنے کے باوجود ہمیشہ ضدی کفار کی نئی نئی خواہشوں اور تقاضوں میں گھرے رہتے تھے۔ 2. اللہ ہر چیز ہر کام پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کا ہر کام حکمت کے مطابق ہوتا ہے، نہ کہ لوگوں کی ہوس اور خواہشات پر۔ 3. مقدس اور قابل احترام چیزوں کی بے احترامی و توہین اور معجزوں کو جھٹلانا خدا کے قہر و عذاب کا سبب ہے۔ 4. جو چیز خدا کی طرف سے ہو اور خدائی رنگ رکھتی ہو تو اس کا حساب عام چیزوں سے بالکل الگ ہے۔ 5. معجزے لوگوں کی معرفت، بصیرت اور تنبیہ کا ذریعہ ہیں۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ دیگر معبود ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، نہ بلا و مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں، نہ ہماری مشکلات کو دور کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین، کتاب مستور میں یہ لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے تمام آبادیوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہو۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔